افریقہ ایک ایسا براعظم جس کے نام کے ساتھ ہی گھنے جنگلات، سنہری صحرا، خطرناک دریا، جنگلی جانور، پراسرار رسومات اور ہزاروں سال پرانی تہذیبوں کی تصویریں ذہن میں ابھر آتی ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہی براعظم دنیا کا سب سے زیادہ ثقافتی تنوع رکھنے والا خطہ بھی ہے، جہاں ہزاروں قبائل آج بھی اپنی الگ زبان، الگ رسم و رواج اور منفرد طرز زندگی کے ساتھ آباد ہیں۔ کچھ قبائل جدید شہروں میں رہتے ہیں، کچھ اب بھی جنگلات، صحراؤں اور پہاڑوں میں فطرت کے سہارے زندگی گزارتے ہیں، جبکہ چند قبائل کے بارے میں ایسی حیران کن کہانیاں بھی مشہور ہیں کہ وہ انسانوں کا گوشت کھاتے تھے، مگر ان کہانیوں میں حقیقت کتنی ہے اور افسانہ کتنا۔ آج ہم افریقہ کے انہی حیرت انگیز قبائل کی دنیا میں قدم رکھیں گے۔ افریقہ دنیا کا دوسرا بڑا براعظم ہے جس میں 54 ممالک موجود ہیں، اور ماہرین کے مطابق یہاں 3000 سے زیادہ مختلف قبائل اور نسلی گروہ آباد ہیں۔ ان قبائل کی اپنی الگ زبانیں، ثقافتیں، لباس، رہن سہن، موسیقی، رسومات اور عقائد ہیں۔ بعض اندازوں کے مطابق پورے افریقہ میں 900 سے 1500 کے درمیان زبانیں بولی جاتی ہیں، جن کی وجہ سے اسے دنیا کا سب سے زیادہ متنوع ثقافتی خطہ سمجھا جاتا ہے۔ ماسائی قبیلہ، جو کینیا اور تنزانیہ کے وسیع میدانوں میں آباد ہے۔ ماسائی لوگ اپنے جنگجو روایت، سرخ لباس، لمبے نیزوں اور اونچی چھلانگوں والے رقص کی وجہ سے مشہور ہیں۔ ان کی زندگی مویشیوں کے گرد گھومتی ہے، اور گائیں ان کے لیے دولت، عزت اور بقا کی علامت ہے۔ یہ قبیلہ صدیوں سے نیم کھانا بدوش زندگی گزار رہا ہے، جہاں نوجوان لڑکے جنگل میں بقا، شکار اور حفاظت کی تربیت حاصل کرتے ہیں۔ ہمبا قبیلہ نمیبیا کے خشک صحرائی علاقوں میں رہتا ہے۔ ہمبا خواتین اپنے جسم اور بالوں پر سرخ مٹی اور مکھن کا خاص امیزہ لگاتی ہیں، جو نہ صرف خوبصورتی بلکہ دھوپ اور موسم سے حفاظت کا قدرتی طریقہ بھی ہے۔ ان کی زندگی سادہ مگر فطرت سے جڑی ہوئی ہے، جہاں پانی سب سے قیمتی چیز سمجھا جاتا ہے۔ مرسی قبیلہ ایتھوپیا کی اومو ویلی میں آباد ہے۔ یہ لوگ اپنی منفرد ثقافتی علامت کے لیے مشہور ہیں، خاص طور پر خواتین کے نچلے ہونٹ میں پلیٹ ڈالنے کی روایت۔ یہ روایت ان کے معاشرے میں شناخت اور ثقافتی خوبصورتی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ مرسی قبیلہ مویشی پالنے اور زرعی زندگی پر انحصار کرتا ہے۔ سان یا پشمین قبیلہ جنوبی افریقہ، بوٹسوانا اور نمیبیا کے ریگستانی علاقوں میں رہتا ہے۔ یہ دنیا کے قدیم ترین انسانی گروہوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ ان کی شکار کی مہارت ناقابل یقین ہے۔ وہ صرف قدموں کے نشانات دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ جانور کہاں گیا، کب گیا اور اس کی حالت کیا ہے۔ یہ لوگ ہزاروں سال سے فطرت کے ساتھ مکمل ہم آہنگی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ توارک قبیلہ، جسے صحرا کے نیلے لوگ بھی کہا جاتا ہے، شمالی افریقہ کے صحرائی صحارا میں آباد ہے۔ یہ لوگ نیلے رنگ کے لمبے کپڑے اور چہرے پر لپٹی پگڑی کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ تاریخی طور پر یہ قافلوں کے ذریعے تجارت کرتے تھے اور صحرائی راستوں کے ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ فولانی قبیلہ مغربی افریقہ میں ایک بہت بڑی آبادی رکھتا ہے۔ یہ خانہ بدوش چرواہے ہیں جو اپنے مویشیوں کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے ہیں۔ ان کی ثقافت میں گائیں صرف جانور نہیں، سماجی حیثیت کی علامت ہے۔ فولانی لوگ نرم گفتار، خوبصورت روایات اور وسیع جغرافیائی پھیلاؤ کی وجہ سے مشہور ہیں۔ ڈوگون قبیلہ مالی کے پہاڑی علاقوں میں رہتا ہے اور اپنے قدیم روحانی رسومات، لکڑی کے ماسک اور پیچیدہ کائناتی نظریات کی وجہ سے مشہور ہے۔ ان کے گاؤں چٹانوں کے ساتھ اس طرح بنائے گئے ہیں کہ وہ قدرتی حصہ لگتے ہیں۔ پیگمی قبائل وسطی افریقہ کے گھنے جنگلات میں رہتے ہیں۔ ان کا قد نسبتاً چھوٹا ہوتا ہے، لیکن جنگل کے بارے میں ان کا علم بے مثال ہے۔ یہ لوگ شکار، شہد حاصل کرنے اور جنگل کی جڑی بوٹیوں کے ذریعے زندگی گزارتے ہیں۔ زولو قبیلہ جنوبی افریقہ کے سب سے طاقتور تاریخی جنگجو قوموں میں سے ایک رہا ہے۔ زولو سلطنت نے منظم فوجی نظام اور سخت نظم و ضبط کے ذریعے خطے میں بڑی طاقت حاصل کی۔ آج بھی ان کے جنگی رقص اور ثقافتی رسومات دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ یوروبا قبیلہ نائجیریا، بینن اور ٹوگو میں پایا جاتا ہے اور اپنی ترقی یافتہ تہذیب، مذہبی نظام اور فنون کے لیے جانا جاتا ہے۔ ان کی ثقافت میں روحانی عقائد اور دیومالائی کرداروں کا اہم مقام ہے۔ ہاؤسا قبیلہ مغربی افریقہ کا ایک بڑا نسلی گروہ ہے جو تجارت، تعلیم اور اسلامی ثقافت کے امتزاج کے لیے مشہور ہے۔ ان کے شہر صدیوں سے تجارتی مراکز رہے ہیں۔ اشانتی قبیلہ گھانا میں پایا جاتا ہے اور اپنے سونے کی دولت اور بادشاہی نظام کے لیے مشہور ہے۔ ان کا گولڈن سٹول ان کی ثقافت اور اقتدار کی علامت ہے۔ ایگبو قبیلہ نائجیریا میں آباد ہے اور اپنی کاروباری ذہانت، تعلیم اور محنتی مزاج کے لیے پہچانا جاتا ہے۔ بربر یا امازیغ قبیلے شمالی افریقہ کے قدیم ترین باشندوں میں سے ہیں جو مراکش، الجزائر اور دیگر علاقوں میں رہتے ہیں۔ ان کی زبان، رسم الخط افریقہ میں ہر قبیلے کی اپنی مخصوص شادی کی رسومات، رقص، موسیقی، زیورات،
جسم پر نقش و نگار بنانے کے طریقے اور تہوار ہوتے ہیں جو نسل در نسل منتقل ہوتے آئے ہیں۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف جس نے دنیا بھر کے لوگوں کو ہمیشہ حیران کیا ہے کہ کیا افریقہ میں واقعی انسان کھانے والے قبائل بھی موجود ہیں؟ تاریخی اور بشریاتی تحقیق کے مطابق ماضی میں افریقہ کے چند علاقوں میں آدم خوری کے واقعات ضرور رپورٹ ہوئے تھے، لیکن ان کی وجوہات عام خوراک حاصل کرنا نہیں تھیں۔ بعض جگہوں پر یہ جنگی رسم تھی جہاں دشمن کو شکست دینے کے بعد اس کے جسم کا کچھ حصہ کھایا جاتا تھا۔ بعض علاقوں میں مذہبی یا روحانی عقائد کی وجہ سے ایسی رسومات موجود تھیں، جبکہ شدید قحط اور بھوک کے دوران بھی ایسے واقعات سامنے آئے۔ ازاندے اور وسطی افریقہ کے چند دوسرے گروہوں کے بارے میں تاریخی کتابوں میں آدم خوری کا ذکر ملتا ہے، لیکن ماہرین یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ نوآبادیاتی دور میں یورپی سیاحوں اور حکمرانوں نے بہت سی افریقی اقوام کو آدم خور قرار دے کر ان کے بارے میں مبالغہ آمیز کہانیاں پھیلائیں تاکہ انہیں وحشی ثابت کیا جا سکے۔ آج کے ماہرین ہر تاریخی دعوے کو تنقیدی نظر سے دیکھتے ہیں اور بغیر مضبوط ثبوت کے کسی قبیلے کو آدم خور قرار نہیں دیتے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آدم خوری صرف افریقہ تک محدود نہیں رہی۔ تاریخ میں پاپوا نیو گنی، جنوبی امریکا کے ایمیزون اور دنیا کے مختلف حصوں میں بھی مخصوص حالات، رسومات یا قحط کے دوران ایسے واقعات کے شواہد ملتے ہیں۔ افریقہ کے قبائل صرف اپنی منفرد رسومات کی وجہ سے نہیں، اپنی حیرت انگیز مہارتوں کی وجہ سے بھی مشہور ہیں۔ کچھ قبائل میلوں دور سے جانوروں کے قدموں کے نشانات پہچان لیتے ہیں، کچھ زہریلے سانپوں اور جنگلی جانوروں کے درمیان محفوظ رہنے کے طریقے جانتے ہیں، کچھ لوگ صدیوں پرانی جڑی بوٹیوں کے علاج استعمال کرتے ہیں، جبکہ کئی قبائل آج بھی فطرت کے ساتھ ایسا توازن قائم کیے ہوئے ہیں جو جدید دنیا کے لیے ایک مثال ہے۔ افریقہ کو صرف پراسرار قبائل یا آدم خوری کی کہانیوں کے ذریعے دیکھنا اس عظیم براعظم کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ یہ انسانی تاریخ، ثقافت، زبانوں، موسیقی، فنون، روایات اور حیرت انگیز تنوع کا خزانہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہزاروں قبائل میں سے اکثریت امن پسند، محنتی اور اپنی روایات کے محافظ ہیں، جبکہ آدم خوری سے متعلق زیادہ تر کہانیاں ماضی کے محدود واقعات یا مبالغہ آمیز روایات پر مبنی ہیں۔ اس لیے جب بھی افریقہ کا نام آئے تو اسے صرف جنگلات یا خوفناک قصوں سے نہیں، ایک ایسی سرزمین کے طور پر یاد رکھیں جہاں انسانی تہذیب کے قدیم ترین آثار، ہزاروں زبانیں، بے شمار ثقافتیں اور حیران کر دینے والی روایات آج بھی زندہ ہیں۔